عطائے رسول حضور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ یہ عصر کے بعد ہمیشہ رویا کرتے تھے۔ ایک نوجوان لڑکا جو رہتا تو اجمیر کے اندر تھا، لیکن وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر جاتا تھا، اور جب وہ فارغ ہو کر واپس آیا وہ اسی راستے سے عصر کے بعد ہر دن گزرا کرتا تھا اور دیکھتا کہ ہر دن بابا رو رہے ہیں۔ اس نوجوان کا باپ بھی نہیں تھا۔ اب جب ایک مرتبہ اپنی ماں سے پوچھا، اے ماں، وہ مسلمانوں کا سادھو وہ ہر ٹائم روتا ہے عصر کے بعد، وہ ہر ٹائم عصر کے بعد رویا کرتا ہے، تمہیں پتا ہے وہ کیوں روتا ہے؟ کہا کہ مجھے نہیں پتا۔ اب اس کے دل میں تجسس بڑھنے لگا۔ اب جب چند دن یوں ہی گزرے تو ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ آج پوچھ ہی لیتے ہیں آخرکار رو کیوں رہے ہو۔ اب وہ اندر چلے گئے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا خیمہ جو تھا، کپڑے کا خیمہ بنایا ہوا، اور اس کے اندر وہ رو رہے تھے۔ وہ نوجوان اندر جاتا ہے، بابا تم رو کیوں رہے ہو؟ مجھے اپنے شیخ کی یاد آتی ہے، مجھے اپنے شیخ کی یاد آتی ہے۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ مجھے اس سے پہلے یہ پتہ نہیں تھا کہ محبت میں بھی رویا جاتا ہے، کہ محبت میں بھی آنسو گرتے ہیں۔ جب خواجہ معین الدین نے یہ بات کہی تو میں نے کہا کہ اگر محبت میں رونا آتا ہے تو مجھے بھی رونا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر تمہیں رونا ہے تو اس کے لیے دو کام کرنے ہوں گے، پہلے تو مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھو، اور دوسرا میرا مرید بن جاؤ تو تم بھی رہو گے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ نوجوان کہنے لگا کہ میری ایک ہی ماں ہے، بابا تو ہے نہیں، تو ماں سے پوچھ کر آتا ہوں کہ آخر کروں کیا؟ تو حضور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ اب وہ نوجوان گھر میں پہنچا، اپنی ماں سے کہتا یہ مہاجرہ ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا مجھے پتا ہے کہ اب تو پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، اور میں تجھے بچپن سے جانتی ہوں، تو جس کام کے پیچھے پڑتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے تو اپنی جی اور جان لگا دیتا ہے، تو تیری مرضی، اگر تجھے بہتر لگتا ہے تو چلا جا۔ وہ چلا گیا، کلمہ پڑھا، مرید ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اب جب مرید ہوئے تو حضور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اب ہر ٹائم کا کھانا تم میرے ساتھ کھاؤ گے۔ جب چند مہینے گزرے تو ایک دن میری اجازت کے بغیر 3 دن سے پہلے یہاں مت آنا۔ تو وہ کہنے لگا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، 3 دن تو یوں ہی گزر جائیں گے۔ چلا گیا۔ اب صبح سے شام تک تو ٹھیک ہی رہا۔ اب جب شام کی روٹی آئی نا، آج سے پہلے کہا جاتا تھا کہ یہ 3 روٹیاں کھاتا تھا، آج ایک لقمہ بھی نہیں توڑ سکتا۔ ماں کہنے لگی بیٹا کیا ہوا؟ تو روٹیاں کھایا کرتا تھا، 2 3 روٹی کھاتا تھا، آج تو ایک لقمہ بھی نہیں کھا رہا۔ کہا ماں پتہ نہیں دل ہی نہیں کرتا روٹی کھانے کا، دل بے چین ہے۔ اب جب لوگ سو گئے، اس نوجوان کا دل بے چین ہے، بے قرار ہے۔ اب وہ اٹھ کے چھت کے اوپر چلا جاتا ہے، چھت پر گیا۔ ماں تو ماں ہے نا، بیٹا اگر نہ سوئے تو ماں کو بھی نیند نہیں آتی۔ ماں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ اندر کوئی کمی ہے؟ کہا ماں پتہ نہیں، کھانا بھی نہیں کھایا، ماں پتہ نہیں۔ ماں کہہ رہی بیٹا سو کیوں نہیں رہے؟ بیٹا کہہ رہا ماں پتہ نہیں، کوئی نیندیں چرا گیا، کوئی میری نیندیں چھین گیا۔ اب جب رات کی 12 بج گئے تو اب اس کی آنکھوں میں سے آنسو بھی نکلنے لگے، اور صبح جب ہوئی تو رو کر کہتا ہے ماں جاؤ میرے پیر و مرشد کے پاس جاؤ اور کہو کہ مجھے واپس آنے کی اجازت دے، اب میرا دل نہیں لگتا۔ ماں گئی، کہا بابا وہ نوجوان جو میرا بیٹا ہے وہ آپ کی اجازت چاہتا ہے کہ میں واپس آؤں۔ کہا کہ اسے کہو ابھی تو ایک ہی دن ہوا، ابھی یہ ایک ہی دن ہوا۔ ماں واپس گئی۔ اب دوپہر سے لے کر شام تک وہ بے چین ہے، رو رہا ہے۔ اب شام جب ہوئی تو ماں کے قدموں پہ گر گیا، ماں اگر مجھے اس کی دید کا شربت حاصل نہ ہوا تو میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا۔ ماں کے قدموں میں گرا تو ماں فوراً چلی گئی اور کہا بابا مجھے نہیں پتا تیرا اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے، بس وہ میرا بیٹا ہے، اور جب وہ میرے سامنے آنسو کے قطرے نکالتا ہے تو میرا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، مہربانی کرے اسے اجازت دے واپس آنے۔ کہا ٹھیک ہے، اگر اب تم سوالی بن کر آ ہی گئی ہو
تو ٹھیک ہے میرے طرف سے اسے اجازت دے دو۔ اب جب وہ ماں واپس گئی تو اسے اجازت دی تو وہ خوشی خوشی چلا آیا۔ دروازے پہ رکا، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اندر اپنے مریدوں کو درس دے رہے تھے۔ وہ دیکھ رہا ہے اندر اور دروازے پہ کھڑا ہے بہت دیر سے۔ اب جب حضور خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا چہرہ دیکھتا رہا تو چلا کر اور چیخ کر رونے لگا۔ اتنے ہی میں میرے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے کہا، بیٹا پتہ چلا کہ محبت میں بھی آنسو نکلتے ہیں، محبت میں بھی آنسو نکلتے ہیں۔ وہ حضور خواجہ غریب نواز کے پاس آیا، ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہا جاتا ہے کہ آنسو اگر اس نوجوان کے نکلے تھے تو یہاں پر خواجہ غریب نواز کی آنکھوں میں بھی آنسو نکل رہے تھے۔ کہا بیٹا کیا کھانا نہیں نہ کھایا؟ کہا نہیں کھایا۔ کہا میں نے بھی نہیں کھایا۔ کیا رات کو تمہیں نیند نہیں نہ آئی؟ کہا نہیں آئی، تو مجھے بھی نہیں آئی۔ یاد رکھ دوست، محبت دو طرفہ ہوتی ہے، اس محبت کا فائدہ ہی کیا جو ایک طرفہ ہو۔ یاد رکھ دوست، اللہ کے ولی اپنے مریدوں کو محبت کی زنجیروں میں جگڑتے تھے اور تب جا کے وہ کامیابیاں حاصل کرتے تھے۔